ہلو بچوں، یہ آپ کی 9th انٹرنس اردو کی کلاس ہے، اور اس سے پہلے جو ہے بہت سارے آپ مضامین سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور آپ کو لکھا بھی دی جا چکے ہیں۔ اگلا جو مضمون ہے وہ ہے رفیع احمد قدوائی۔ رفیع احمد قدوائی یہ ہمارے لیڈر تھے، ہندوستان کی آزادی کی لڑائی میں ان کا بہت بڑا رول تھا، اور بعد میں یہ منسٹر بھی ہوئے تھے، تو یہ سیاسی رہنما تھے، ٹھیک ہے، پولیٹیکل لیڈر رفیع احمد قدوائی۔ اور اس مضمون کو لکھا ہے مولانا عبد الماجد دریابادی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی۔ دریاباد یہ بارہ بنکی ڈسٹرکٹ ہے، یو پی میں، لکھنؤ سے آگے، اور لکھنؤ اسی ڈسٹرکٹ میں ایک جگہ پڑتی ہے دریاباد، وہاں ہے۔ اور یہ رفیع احمد قدوائی بھی بارہ بنکی کے رہنے والے تھے، تو ان پر یہ مضمون ہے۔ رفیع احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ شمار کی معنی کیا ہوتی ہے؟ گنتی۔ تو یہاں ہم لکھیں گے مترادف یا معنی۔ شمار کی معنی گنتی۔ رفیع احمد قدوائی کا شمار ہندوستان کے مشہور رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ رہنما، رہنما کہتے ہیں لیڈر یا راستہ دکھانے والا۔ ہوتا ہے۔ وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ مادر وطن، مادر وطن یعنی ہندوستان، بھارت ماتا، مادر کہتے ہیں ماں کو، وطن بھارت، ہندوستان ملک، دیش۔ تو وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لوث بے غرض، کوئی مطلب نہ ہو، جسے کہتے ہیں مطلب ہی نہیں تھے، بے لوث اور بہادر سپوت تھے۔ سپوت اچھا بیٹا، اچھے بیٹے، بہادر آپ جانتے ہیں، اور بہادر کا الٹا ہوتا ہے بزدل، اس کا متضاد لکھ لیجیے۔ بزدل اور بہادر سپوت تھے۔ 18 فروری 1894 18 فروری 1894 کو بمقام مسولی ایک جگہ ہے ضلع بارہ بنکی میں، خان صاحب شیخ امتیاز علی کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ امتیاز علی۔ ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی۔ ابتدائی ارلی ایجوکیشن، شروع کی تعلیم۔ ابتدائی کا الٹا ہوتا ہے انتہائی۔ ابتدائی معنی شروع، انتہائی معنی آخر۔ اور یہاں واحد جمع لکھ لیے، واحد جمع یعنی سنگولر پلورل۔ تعلیم کی جمع ہوتی عین لام یہ میم، تعلیم کی جمع ہوتی تعلیمات۔ ابتدائی تعلیم رواج کے مطابق گھر پر ہوئی، پھر گاؤں کے پرائمری اسکول میں داخل ہوئے، بارہ بنکی سے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ گئے۔ اعلیٰ اونچی، اور اعلیٰ کا الٹا ادنا۔ اعلیٰ کا الٹا ادنا، ادنا معنی چھوٹا اور اعلیٰ معنی بڑا، اسی سے بنتا ہے وزیر اعلیٰ یعنی مکھ منتری۔ تو علی گڑھ گئے۔ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث 1 سال کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔
تو جب علی گڑھ میں پڑھ رہے تھے تو ایک تحریک چلی تھی، ایک موومنٹ چلاتا ہے، ایک آندولن چلاتا ہے جس کو کہتے ہیں ترک موالات، تحریک ترک موالات، یعنی نان کوپریشن موومنٹ، انگریزوں کے ساتھ کوئی ہمیں جو ہے سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ تو تحریک کی جمع ہوتی ہے تحریکات، تحریک کی جمع تحریکات، ترک موالات، ترک موالات، نان کوآپریشن یا کوئی واسطہ نہ رکھنا، کوئی واسطہ نہ رکھنا، ایک تحریک چلی تھی، موومنٹ چلا تھا، آندولن جس کو کہتے ہیں نان کوآپریشن موومنٹ، اسہیوگ آندولن، ہندی میں کہتے ہیں اسہیوگ آندولن، اردو میں کہتے ہیں ترک موالات۔ علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک ترک موالات میں حصہ لینے کے باعث معنی وجہ، باعث کے معنی وجہ کے باعث جیل بھیج دی گئے، یہیں سے ان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوا۔ آغاز کہتے ہیں شروعات، اور آغاز کا الٹا ہوتا ہے انجام، آغاز تو اچھا ہے، انجام خدا جانے، انجام آخر، آغاز شروع۔ جیل بھیج دی گئے۔ انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت موتی لال نہرو ہمارے جو پہلے پرائم منسٹر تھے، پنڈت جواہر لال نہرو ان کے فادر تھے، ان کے والد تھے، انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی کہتے ہیں گائیڈنس، انہوں نے پنڈت موتی لال نہرو کی رہنمائی اور جواہر لال نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی۔ رفاقت معنی دوستی، ساتھ، رفاقت دوستی یا ساتھ۔ جواہر نہرو کی رفاقت میں سیاسی تربیت پائی، یعنی پولیٹیکل ٹریننگ پائی تھی انہوں نے، اور انگریزوں کے خلاف مختلف سیاسی تحریکوں میں حصہ لیا، مختلف کئی طرح کی۔ یو پی کی مقامی سیاست کے سرگرم کارکن تھے، سرگرم کہتے ہیں ایکٹیو، کارکن کہتے ہیں ممبر، اور کارکن کی جمع ہوتی ہے کارکنان، کارکن کی جمع ہوتی ہے کارکنان تھے۔ 1942 کی ہندوستان چھوڑو تحریک میں پیش رہے، آگے رہے۔ ہمارے یہاں کوئٹ انڈیا موومنٹ، بھارت چھوڑو آندولن ہوا تھا 1942 میں، اس وقت کانگریس پارٹی نے یہ ایجیٹیشن موومنٹ چلایا تھا۔ اس وقت کانگریس پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے مولانا ابوالکلام آزاد، تو 8 اگست 1942 کو یہ ریزولوشن پاس ہوا تھا کہ انگریزوں سے کہا کہ بھارت چھوڑو، تو اس میں جو ہے رفیع احمد قدوائی بھی بہت ایکٹیو رول ادا کیا اور آگے رہے، پیش رہے مطلب آگے رہے۔ رفیع صاحب ملک و قوم کی خاطر 5 مرتبہ جیل گئے۔ ملک، دیش، قوم، نیشن، قوم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اقوام، قوم کی جمع ہوتی ہے اقوام، 5 مرتبہ جیل گئے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب پہلے وزیر مواصلات اور اس کے بعد وزیر غذا بنائے گئے۔ تو جب ہندوستان آزاد ہوا تو رفیع صاحب سب سے پہلے جو منسٹری بنی تھی پنڈت جواہر لال نہرو کی، جس میں نے بتایا تھا کہ وہ پرائم منسٹر بنے تھے جواہر لال نہرو، ایجوکیشن منسٹر بنے تھے، فرسٹ ایجوکیشن منسٹر، وزیر تعلیم بنے تھے پنڈت مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو وزیر مواصلات یعنی ٹیلی کام، جو ڈاک تار ہوتا ہے نا، ڈاک خانے والا، اس کے منسٹر بنائے گئے تھے رفیع صاحب، اور وزیر غذا، فوڈ منسٹر بھی بنائے گئے تھے۔ ان کی شخصیت بڑی جاندار تھی، پرسنالٹی، شخصیت کی جمع ہوتی ہے شخصیات، شخصیت کی جمع ہوتی ہے شخصیات۔
وہ اکثر خطرات میں گھرے، خطرے کی جمع خطرات، وہ اکثر خطرات میں گھرے، انہیں مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی شکست قبول نہیں کی۔ شکست مینس ہار، کبھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اور نہ ان کے عزم و استقلال میں کوئی فرق آیا۔ عزم و استقلال کہتے ہیں پختہ ارادہ، عزم یعنی ارادہ، استقلال مطلب ٹھہراؤ، کوئی فرق آیا۔ قدوئی صاحب عملی انسان تھے، پریکٹیکل انسان تھے، وہ عمل پر یقین رکھتے تھے اور کام کو انجام تک پہنچانے میں اپنی انتہائی کوششیں صرف کر دیتے تھے، آخری کوشش میں بھی لگے رہتے تھے، اور انجام مطلب اس کو پورا کرنے میں، اور ہم نے آغاز سے الٹا انجام ابھی لکھوایا بھی ہے، انجام تک پہنچانے میں نہیں، اس کو کمپلیٹ کرنے میں اپنی پوری کوششیں لگا دیتے تھے۔ تو عمل کی جمع ہوتی ہے اعمال، عمل پریکٹیکل، عمل کی جمع اعمال۔ وزیر مواصلات کی حیثیت سے رفیع صاحب نے رات کی ہوائی ڈاک کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت یہ بہت مشکل کام تھا۔ اسی طرح انہوں نے ڈاکیوں کو اتوار کی چھٹی دلوائی۔ یہ بھی کوئی معمولی کام نہ تھا، کیونکہ ڈاک کا کام 24 گھنٹے جاری رہتا ہے، ایک دن کی چھٹی سے بھی اس کا نظام درہم برہم ہو سکتا تھا۔ درہم برہم کہتے ہیں ڈسٹرب ہونا، برباد ہونا، اتھل پتھل ہونا۔ لیکن رفیع صاحب نے ایسا انتظام کیا کہ ڈاکیوں کو اتوار کے دن چھٹی ملنے کے باوجود ڈاک کا انتظام معمول کے مطابق چلتا رہا، جیسے چلتا ویسے چلتا رہا۔ حکومت ہند نے، یعنی ہندوستان کی حکومت، بھارتی گورنمنٹ نے، حکومت ہند نے وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب، حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ بہت سے ماہرین نے، ایکسپرٹس، بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ تباہی، بربادی، غار کہتے ہیں ڈین، گپھا، گڈھا، کھڈ، تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ قدوئی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیاپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ ذخیرہ معنی جمع کر رکھا ہے، روک رکھا ہے۔ ذخیرہ، ذخیرہ، اسٹور کر رکھا ہے، روک رکھا ہے، جمع کرنا، جمع یا اکٹھا، ٹھیک ہے۔ حکومت ہند میں وزیر غذا بن جانے کے بعد رفیع صاحب نے راشننگ کا خاتمہ کیا۔ بہت سے ماہرین نے کہا تھا کہ راشننگ ہٹانے کی پالیسی پر عمل کیا گیا تو ملک تباہی کے غار میں جا گرے گا۔ غار کہتے ہیں گپھا، گپھا یا گڈھا۔ میں جا گرے گا۔ قدوئی صاحب جانتے تھے کہ ملک میں غلہ کافی ہے، غلہ کہتے ہیں اناج، غلہ کافی ہے اور کچھ بڑے بیاپاریوں نے اسے گوداموں میں ذخیرہ کر رکھا ہے۔ قدوئی صاحب نے زیادہ اناج اگاؤ کی تحریک شروع کی، ایک موومنٹ چلایا تھا اور اس موومنٹ کا نام تھا زیادہ اناج اگاؤ۔ یہ کس نے چلایا تھا؟ رفیع احمد قدوئی نے، کی تحریک شروع کی، جس کی وجہ سے ملک میں اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اضافہ کہتے ہیں بڑھوتری، اور جو غلہ بیاپاریوں نے چھپا دیا تھا وہ قدوئی صاحب کی چلائی ہوئی مہم کی بدولت، مہم کہتے ہیں ایجیٹیشن کی بدولت بازار میں آ گیا۔ مہم کی جمع ہوتی ہے مہمات۔ مہم کی جمع مہمات۔ اس طرح انہوں نے راشننگ اٹھانے کے تجربے کو کامیاب کر دکھایا۔ رفیع احمد قدوئی کی شادی ان کے خاندان میں ہوئی تھی۔
بیوی بڑی نیک دل، دیندار اور عبادت گزار تھیں۔ ان کے انتقال سے 1 سال پہلے رفیع صاحب نے انہیں حج بھی کروایا تھا۔ رفیع صاحب کی زندگی تمام تر سادہ رہی، وہی موٹے کپڑے کی معمولی شیروانی اور پاجامہ، سوٹ اور ہیٹ کو چھوا تک نہیں۔ کپڑے کسی اونچی ٹیلر ماسٹر کی دکان سے نہیں بلکہ گھر سے سل کر آتے تھے۔ سرکاری کوٹھی اور فرنیچر جیسا بھی شاندار ہو، ان کے اپنے گھر کو کوئی جا کر دیکھتا تو حیرت میں پڑ جاتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت عہدیدار کے بھی شائن شان نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان، پرانی وضع پرانے ڈھنگ کا، وضع مطلب ڈھنگ، وضع ڈھنگ یا طرز بھی کہتے ہیں اسٹائل۔ ٹوٹا پھوٹا سا پرانی وضع کا مکان جو اتنے بڑے منسٹر تو کیا کسی ماتحت، جو انڈر میں ہوتے ہیں نا کرمچاری، ماتحت عہدیدار کے بھی شائن شان نہیں ہو سکتا۔ انتقال کے بعد ان کی میت میں شرکت کے لیے جو غیر ملکی شخصیتیں، جو باہر کی تھی، مسولی پہنچی تھیں، انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ اتنے بڑے منسٹر کا مکان اتنا معمولی بھی ہو سکتا ہے۔ ان کے گاؤں کا نام تھا مسولی، بارہبنکی ڈسٹرکٹ میں۔ رفیع صاحب بچپن ہی سے ملنسار، طالب علمی کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعتوں اور ساتھیوں کی ہر طرح مدد کرتے تھے۔ طالب علمی اسٹوڈنٹس لائف میں کے زمانے میں وہ اپنے دوستوں، ہم جماعت کہتے ہیں جو ساتھ میں پڑھنے والے ہیں، سہپاٹھی سے کہتے ہیں، کلاس میٹ، اور ساتھیوں کی ہر طرح سے مدد کرتے تھے، جس میں مالی مدد بھی شامل ہے۔ ان کا سارا روپیہ دوستوں کی ضرورتوں پر، یعنی ان کی فیس کی ادائیگی، ان کی کتابوں کے خریدنے پر، ان کے علاج معالجے پر اور مختلف ضرورتوں پر خرچ ہوتا تھا۔ کتاب کی جمع جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ کتاب کی جمع ہوتی ہے کتب۔ کتاب کی جمع کتب۔ جب ان کے پاس روپیہ نہیں ہوتا تھا اور کوئی دوست مشکل میں ہوتا تو وہ بذریعہ تار اپنے چچا سے روپیہ منگواتے تھے اور اس کی مدد کرنے کی یہ خصوصیت مرتے دم تک قائم رہی۔ انتقال کے بعد بینک میں ان کے نام معمولی رقم نکلی۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے۔ غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا، گھمنڈ نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں تھا۔ خلوت میں خلوت کہتے ہیں اکیلا، اور جلوت کہتے ہیں سب کے ساتھ محفل میں، تو خلوت کا الٹا جلوت ہوتا ہے۔ خلوت کا الٹا جلوت۔ خلوت اکیلا پن، تنہا، اور جلوت کہتے ہیں سب کے ساتھ محفل میں، سب کے سامنے۔ خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہونے پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ وزیرداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے، وزیرداری کہتے ہیں رکھ رکھاؤ، ملنا جلنا۔ یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن مسولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے۔ عیدین یعنی عید اور بقرعید دونوں کو ملائیے، اس کی جمع ہو گئی عیدین، عید کی جمع عیدین۔ یو پی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مطلق کوئی تدبیر نہ کی، بالکل کوئی ترکیب اور سوچا ہی نہیں۔ تدبیر کہتے ہیں ترکیب، تو تدبیر کی جمع ہوتی ہے تدابیر۔ تدبیر کی جمع تدابیر۔ اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبب انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ ادنا ہم لکھوا چکے ہیں آپ کو، اعلیٰ ادنا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا فائدہ بھی وہ اٹھانا نہیں چاہتے تھے اپنی عہدے اور اپنے پوسٹ سے اپنے لیے۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے، اپنی ذمہ داری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا۔ مطلب کوئی تدبیر نہ کی، اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی ماں زندہ تھیں،
والدہ، ایک روز انہوں نے فرمایا رفیع زمینداری تو خوب ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا، خاندان بھوکوں مرے گا، سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ رفیع صاحب ہنس کر بولے اماں جان آپ گھبراتی کیوں ہیں، زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے، میں کھرپا لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ دشمنوں سے اس طرح ملتے جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے، اور دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں سے کیا جاتا ہے، عزیز مطلب رشتہ داروں سے، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے، رشتہ داروں کو اپنی جان کی طرح پیار کرتے تھے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان سے ضرورت آ پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، بیگانہ مطلب پرایا۔ مقصود انہیں صرف کام کر دینا تھا، مقصود کہتے ہیں مقصد، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا۔ خلق اللہ کی خدمت یعنی اللہ کی مخلوق جو لوگ ہیں ان کے اللہ کی خدمت وہ عبادت کی طرح کرتے تھے، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ قدوئی صاحب سر تاپا عمل تھے، سر سے لے کے پیر تک پریکٹیکل تھے، سر تاپا عمل تھے، اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک کہتے ہیں لگے رہنا، جو عملی پریکٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھی ان کی اس میں ہی ہر وقت لگے رہتے تھے۔ اس کے باوجود خشک ذرا نہ تھے، خشک مطلب بہت روڈ نہیں تھے، پھیکے نہیں تھے، روکھے پھیکے نہیں تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا، دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا منٹوں میں چکا دیتے، کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا، 1954 میں انتقال ہوا، لیکن بے لوث یعنی بے غرض اور شاندار خدمت کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم کے شاندار کارناموں اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے، بیش بہا مطلب قیمتی، بیش بہا قیمتی جس کا کوئی مول نہ ہو، انمول، بیش بہا خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ جب بھی ملک کسی ایسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے، دوچار مطلب سامنا پڑتا ہے، جس کا حل تقریباً ممکن ہو، تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے، ایک دم آ جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا، تو یہ پرابلم کبھی کی سولو ہو چکی ہوتی۔ عبد الماجد دریابادی کا لکھا ہوا یہ مضمون ہے، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ خاکہ کہتے ہیں کسی کی چھوٹی لائف ہسٹری، سوانح جیونی، تو بہت کم میں لکھ دیا تو خاکہ کہلاتا ہے۔ تو بے لوث کہتے ہیں بے غرض، وزیر مواصلات کہتے ہیں اطلاعات و نشریات، ڈاک تار، ریڈیو کا نظام، عزم کہتے ہیں پختہ ارادہ، سر تاپا سر سے پاؤں تک، استقلال، ثابت قدمی، رفاقت، دوستی، دھرم برم، تتر بتر، ذخیرہ گودام رکھی ہوئی چیز، غلہ اناج کا ذخیرہ، خلوت تنہائی، جلوت مجلس، وزیداری رکھ رکھاؤ، ایک ہی وضع پر قائم رہنا، کھرپا گھاس کھودنے کا آلہ یعنی اوزار، خلق اللہ کے بندے، منہمک پوری توجہ کے ساتھ، زیر تعلیم حاصل کرنے والا، پڑھائی کرنے والا، مطلق یعنی بالکل، شائن شان مرتبے کے لحاظ سے سپوت کہتے ہیں نیک بیٹا۔ ریگستان میں اونٹ سواری اور بار برداری کے کام آتا ہے۔ بار برداری کہتے ہیں سامان ڈھونے کے۔ اوپر کے جملے میں پوری بات کہی گئی ہے، جب جملہ پورا ہوتا ہے تو اس طرح کا نشان لگایا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ گرامر کی چیزیں بھی لکھ بتاؤں۔ دیکھیے جب یہ جو نشان لگایا جاتا ہے، نشان بریکٹ میں کہتے ہیں، یہ نشان جو ہے اس کو ہم کہیں گے، ہندی میں کہتے ہیں پورن ورام اور انگلش میں کہتے ہیں فل اسٹاپ۔ تو یہ جملہ پورا ہونے والا کا نشان، جملہ پورا
ہونے والا نشان. جب جملہ کوئی پورا ہو جاتا ہے, سینٹنس پورا ہوتا ہے تو اس کو لگا دیتے ہیں. اردو میں اس کو ڈیش کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں خاتمہ, ختمہ, اس کو کہتے ہیں ختمہ. اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ. اسی طرح سے ایک نشان ہوتا ہے سکتہ. سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ ہوتا ہے یہ, جس کو کوما, یعنی جملہ پورا نہیں ہوا لیکن ٹھہرنا پڑتا ہے, اس کو سکتہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں, انگلش میں کہتے ہیں کوما. اور ایک ہوتا ہے واوین. واوین کیسے کہتے ہیں؟ انورٹڈ کوما. یہ نشان جو ہے واوین کا ہے, اس کو واوین کہتے ہیں. اسی طرح سے ایک نشان ہوتا ہے رابطہ. رابطہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو دو نشان لگے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں رابطہ. آپ جانتی ہیں کہ ڈیش کہاں لگایا جاتا ہے؟ جب سینٹنس پورا ہوتا ہے. جب سینٹنس پورا نہیں ہوتا لیکن ٹھہرنا ہوتا ہے تو اس کو کیا کوما لگاتے ہیں. کوئی خاص چیز کو انورٹڈ کوما میں گھیر دیتے ہیں تو اس کو واوین کہتے ہیں. یہ رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ہوتا ہے سوالیہ نشان. تو یہ ایسے ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بھی گرامر کی چیزیں, اس کو رکھ لیجیے. ان سب نشانوں کیا کہتے ہیں؟ ان سب نشانوں کے نام ہوتے ہیں, سب کو کہتے ہیں رموز اوقاف. رموز اوقاف, یہ سب جو ہے اس طرح کے نشان جو ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ رموز اوقاف کہلاتے ہیں. رفیع احمد قدوئی ہندوستان کے ایک عظیم رہنما تھے. تحریک آزادی میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ مادر وطن کے ایک سچے بے لوث و بہادر سپاہی تھے. انہوں نے اہل وطن کی بہترین رہنمائی کی. رفیع احمد قدوئی صاحب نیک سیرت انسان تھے. نیک سیرت مطلب اچھی عادت والے, اچھے کریکٹر والے. رفیع احمد قدوئی صاحب کی پوری زندگی قومی اتحاد, نیشنل انٹیگریٹی, سیکولرزم, وطن پرستی کی چاہ میں گزری. ہندوستان کی آزادی کے لیے قدوئی صاحب نے انگریزی حکومت کی مخالفت کی, جس کے نتیجے میں 5 بار جیل گئے. ان کی زندگی بڑی سادہ تھی. ان کا لباس اور رہن سہن نہایت سادہ تھا. قدوئی صاحب کی زندگی جد و جہد کہتے ہیں کوشش, سادگی, خودداری, قلندری, بے باکی, اصول پسندی اور حق گوئی کا اعلیٰ نمونہ تھی. حق گوئی مطلب سچ کہنا. قدوئی صاحب کی زندگی ایک محب وطن کی کھری اور سچی مثال ہے. محب وطن کہتے ہیں وطن سے محبت کرنے والا. تو یہ ہو گئے رفیع احمد قدوئی, اور یہ والا مضمون آپ کا پورا ہو گیا. اب نیکسٹ دیکھیے. قرۃ العین حیدر. قرۃ القاف رے گول والی تے, یہ عربی کا اسٹائل ہے. الف لام عین یہ نون عین. قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر. قرۃ العین حیدر کی ولادت معنی پیدائش 20 جنوری 1928 28 جنوری 1928 کو علی گڑھ میں ہوئی. ان کے والد, ان کے فادر سید سجاد حیدر یلدرم, ان کے فادر کا نام تھا سید سجاد حیدر یلدرم, اور والدہ ماں کا نام تھا نظر سجاد حیدر. دونوں معروف لکھنے والے تھے, مطلب بہت جانے پہچانے, مشہور, مترادف جانتے ہیں میننگ, سیم میننگ, سینونیم, معروف, جانے پہچانے.
معروف لکھنے والے تھے۔ قرۃ العین حیدر کو ادب کا ذوق، ادب لکھنے پر لٹریچر کا، ساہتیہ کا، ادب کا ذوق منی شوق ورثے میں ملا تھا، ماں باپ سے ملا تھا۔ یلدرم اور نظر سجاد حیدر کے بزرگ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد، 1857 میں ریولٹ ہوا ہے، فدر ہوا ہے، بغاوت ہوئی ہے، تو مغل حکومت ختم ہو گئی تھی اس وقت، تو ان کے بزرگ جو ہیں سجاد حیدر یلدرم اور ان کی وائف نظر سجاد حیدر کے بزرگ 1857 میں مغلیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد سر سید کی تحریک میں شامل ہوئے۔ سر سید احمد خان کی تحریک تھی، ان کا موومنٹ تھا کہ انہوں نے بہت سے کام، ایک مصلح قوم کہلاتے ہیں، مسلم ریفارمر کہلاتے ہیں، سماج سدھارک کہلاتے ہیں، تو اس سماج سدھار میں اور ریفارمنگ میں جو کام انہوں نے کیے ہیں بہت بڑے بڑے، وہ سب تحریک کہلاتی ہیں، سر سید تحریک۔ تو سر سید تحریک میں شامل ہو گئے تھے وہ۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے ہندوستانی مسلمانوں میں وہ پیش تھے، آگے تھے۔ انگریزی تعلیم حاصل کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن انگریزی تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں میں، مسلمانوں میں وہ آگے تھے۔ 1920 میں 1920 میں جب سر سید کا کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے سر سید احمد خان نے تو 1875 میں 1875 میں ایک مدرسہ بنایا تھا، اس کا نام تھا مدرسۃ العلوم علی گڑھ میں۔ پھر وہی مدرسہ 1877 میں، یعنی 2 سال کے بعد ہی کالج بنا جس کا نام تھا محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، MAO کالج۔ اور سر سید کا انتقال ہوا 1998 میں، 1998 میں۔ اس کے بعد جو ہے 1920 میں، 1920 میں یہ وہی مدرسہ، وہی اسکول، وہی کالج بعد میں یونیورسٹی بن گیا، اور وہ 1920 میں بنا، جس کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو وہی بات ہے، 1920 میں جب سر سید کا کالج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنا، تو یلدرم اس کے پہلے رجسٹرار مقرر ہوئے۔ فرسٹ رجسٹرار جو ہے، جو پوسٹ ہے، وہ یہ سر سید کے، یہ ان کے قرۃ العین حیدر کے فادر بنے تھے۔ انہوں نے ترکی زبان میں کئی ترجمے اردو میں کیے، ٹرکش لینگویج سے کئی ٹرانسلیشن اردو میں کیے تھے انہوں نے۔ ترجمے کی جمع ہوتی ہے تراجم، یہاں واحد جمع لکھیے، ترجمہ تراجم، یہ جمع ہوئی، واحد جمع۔ انہوں نے ترکی زبان سے کئی ترجمے اردو میں کیے اور کچھ کہانیاں بھی لکھیں۔ نظر سجاد حیدر شادی سے پہلے بنت نظر الباقر کے نام سے بچوں کے رسالوں، پھول اور تعلیم نسواں میں کہانیاں لکھتی تھیں۔ قرۃ العین حیدر کی ماں کا نام شادی سے پہلے تھا بنت نظر الباقر نام تھا، اور وہ بچوں کی میگزین، بچوں کی پترکائیں، بچوں کے رسالے میں کہانیاں لکھتی تھی۔ کون سے رسالے تھے اس وقت نکلتے تھے؟ ایک رسالے کا نام تھا پھول، اور ایک کا تھا تعلیم نسواں، اس میں کہانی لکھتی تھی۔ ان کا پہلا ناول اختر النساء بیگم صرف 14 سال کی عمر میں لکھا گیا اور لاہور سے چھپا تھا۔ قرۃ العین حیدر کی ابتدائی زندگی، یعنی ارلی لائف، شروع کی لائف کس کی؟ قرۃ العین حیدر کی۔ زندگی کے چند سال جزیرہ پورٹ بلیئر میں گزرے، آپ جانتے ہیں جزیرہ ہے پورٹ بلیئر، وہاں گزرے۔ ان دنوں یلدرم وہیں تعینات تھے۔ ابتدائی تعلیم دہرادون میں ہوئی، جو پہلی ارلی ایجوکیشن جو ہے ان کی دہرادون میں ہوئی قرۃ العین حیدر کی۔ لکھنؤ کے مشہور اسابیلا تھورن کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی، اور لکھنؤ یونیورسٹی سے 1947 میں انگریزی ادب میں MA کیا، انگلش لٹریچر میں MA کیا۔ صرف 11 سال کی عمر میں قرۃ العین حیدر نے بچوں کے لیے پہلی کہانی لکھی، جو بی چوہیا کے عنوان سے 1937 میں رسالہ پھول لاہور میں شائع ہوئی۔ تو قرۃ العین حیدر میں 11 سال کی عمر میں ایک کہانی لکھی جس کا نام تھا بی چوہیا، اور جو 1937 میں جو لاہور سے رسالہ میگزین نکلتی تھی پھول، اس میں چھپی تھی، وہ شائع ہوئی تھی، پبلش ہوئی تھی۔ 5 سال بعد دوسری کہانی یہ باتیں لاہور ہی کے مشہور رسالہ ہمایوں میں چھپی۔ ایک رسالہ نکلتا تھا ہمایوں لاہور سے، تو وہاں ان کی دوسری کہانی 5 سال بعد چھپی، اس کہانی کا نام تھا یہ باتیں۔
1947 میں ملک تقسیم ہوا، ڈیوائیڈ ہوا ملک ہندوستان پاکستان۔ قرۃ العین حیدر پاکستان چلی گئیں، جہاں کراچی میں ان کے بہت سے عزیز آباد ہو گئے تھے، بہت سے رشتہ دار کراچی میں بس گئے تھے۔ اسی زمانے میں انہوں نے لندن میں BBC ریڈیو پر بھی کام کیا اور کچھ دستاویزی فلمیں بنائیں۔ دستاویزی کہتے ہیں ڈاکومنٹری فلمیں بنائیں۔ 1959 میں ان کا مشہور ناول آگ کا دریا، بہت مشہور ناول ہے آگ کا دریا، چھپا اور اس کی مخالفت ہوئی، یعنی اس کا اپوز کیا گیا، ویرودھ ہوا، تو دل برداشتہ ہو کر ہندوستان واپس چلی آئیں، دل برداشتہ ہو کر، دکھی ہو کر۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں وہ انگریزی رسالوں امپرنٹ اور السٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی ادارت سے وابستہ رہی، اس کی ایڈیٹر ہو گئی۔ کس کی؟ امپرنٹ کی اور السٹریٹڈ ویکلی، 2 اخبار تھے، یہ رسالے تھے، میگزین تھے انگلش کے، اس کی ایڈیٹر ہو گئی۔ قرۃ العین حیدر اردو کی ممتاز ترین ناول نگار ہیں، بہت بڑی ناول نگار ہیں، اردو کی ناولسٹ، ناول نگار ہیں۔ ان کا پہلا ناول میرے بھی صنم خانے، کیا نام تھا؟ میرے بھی صنم خانے، 1949 میں چھپا تھا۔ اس کے علاوہ سفینہ غم دل، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم ان کے معروف ناول ہیں۔ بہت سے ناول ہیں، کون کون سے ناول ہیں؟ میرے بھی صنم خانے، یہاں لکھ لیے ناول، میرے بھی صنم خانے ایک ناول یہ ہو گیا۔ سفینہ غم دل، سفینہ غم دل، یہ دیکھو اضافت کہلاتی ہے، کاکی کے چھپا ہوتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو زیر لگتا ہے اضافت کہلاتی ہے، یہ بھی اضافت کہلائے گی، یہ بھی اضافت کہلائے گی۔ آگ کا دریا، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، آگ کا دریا، یہ ناول تھا بہت مشہور ان کا۔ اور آخر شب کے ہم سفر، آخر شب، شمع رات، آخری رات کے ہم سفر، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن، گردش رنگ چمن، چاندنی بیگم، چاندنی بیگم ان کے معروف ناول ہیں۔ 3 جلدوں پر مشتمل سوانحی ناول، سوانحی ناول کہتے ہیں بائیوگرافیکل ناول، کار جہاں دراز ہے، یہ بھی ان کا ناول ہے، کار جہاں دراز ہے، کار جہاں دراز ہے، یہ بھی ناول ہے۔ یہ ہے سوانحی ناول، سوانحی ناول، کار جہاں دراز ہے، دنیا کام بہت لمبا ہے، یہ بھی ایک ناول ہے۔ ان کی آتا ہے ان کے افسانوں کا مجموعہ، کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز، ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے، یہ افسانوں کا مجموعہ ستاروں سے آگے، ستاروں سے آگے، یہ کلیکشن ہے اسٹوریز کی، ستاروں سے آگے، 1947 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے بعد 3 مجموعے، ان 3 کلیکشن اور ہیں، جس کے نام ہے شیشے کے گھر، شیشے کے گھر، پت جھڑ کی آواز، اور روشنی کی رفتار، یہ افسانوں کے مجموعے ہیں، روشنی کی رفتار، یہ افسانوں کے کلیکشن ہیں، یہ ناول ہیں جس میں سوانحی ناول یہ ہے۔ ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں شائع ہوا تھا، اس کے بعد 3 مجموعے شیشے گھر، پت جھڑ کی آواز اور روشنی کی رفتار چھپے۔ اور بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کے لیے کہانیاں کون کون سی تھیں؟ بچوں کے لیے کہانیاں، بچوں کے لیے کہانیاں، کون کون سی کہانیاں بچوں کے لیے ہیں؟ بچوں کے لیے کہانیاں، لومڑی کے بچے، لومڑی کے بچے، یہ بچوں کے لیے کہانیاں ہیں۔ بہادر، میاں ڈھینچو کے بچے، میاں ڈھینچو
کے بچے، شیر خان، ہرن کے بچے، یہ بچوں کے لیے کہانیاں ہیں وغیرہ بھی لکھی تھی. ان کے متعلق خطوں کا مجموعہ، کلیکشن آف لیٹرز، دامان باغباں، یہ کیا ہے؟ یہ خطوں کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ، کلیکشن آف لیٹرز، پتر سنکلن کے نام سے، اور ان کے اہل خاندان، دوستوں اور ہم اثروں کی تصویروں کا البم کفِ گل فروش بھی شائع ہو چکا ہے. قرۃ العین حیدر کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ، یعنی کریٹیکل آرٹیکلز کا جو کلیکشن ہے، داستان عہد گل ہے. انگریزی اور ہندی میں ان کی کتابوں کے متعدد ترجمے ہو چکے ہیں، شائع ہوئے ہیں. متعدد کہتے ہیں بہت، ڈھیر سارے، انگنت. 1967 میں ادبی خدمات کے لیے قرۃ العین حیدر کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا. کون کون سے ایوارڈ دیے گئے ہیں؟ انعام، ایوارڈ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ان کو ملا ہے. ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ دیا گیا. 2 سال تک انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں، یعنی اردو ڈپارٹمنٹ میں وزٹنگ پروفیسر کی حیثیت سے کام کیا. اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی اردو کی وزٹنگ پروفیسر کے فرائض انجام دیے. فرض کی جمع ہوتی ہے فرائض. حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا. پدم شری بھی مل چکا ہے، پدم بھوشن بھی مل چکا ہے. یہ بھی اعزاز مل چکا ان کو. 1990 میں قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اطراف ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا. ہندوستان کا سب سے بڑا جو لٹریری ایوارڈ ہے، سب سے بڑا جو ادبی انعام ہے، اعزاز ہے، سب سے بڑا، وہ ہے گیان پیٹھ. تو ان کو گیان پیٹھ بھی ملا ہے. ہم نے آپ کو اس دن لکھوایا تھا، رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری کو سب سے پہلا گیان پیٹھ ملا ہے، قرۃ العین حیدر کو سیکنڈ ملا ہے، تھرڈ ملا علی صدر جعفری کو، چوتھا ملا تھا شہریار کو. 4 مل چکے اردو میں اب تک. تو حکومت ہند نے انہیں پدم شری اور پدم بھوشن کے اعزاز سے سرفراز کیا. 1990 میں قرۃ العین حیدر کی خدمات کے اطراف میں ملک کا سب سے ممتاز ادبی انعام گیان پیٹھ دیا گیا. قرۃ العین حیدر کے ناولوں اور افسانوں میں زیادہ تر قدیم مشترکہ تہذیب کی عکاسی نظر آتی ہے. ان کے ناولوں میں جو ہماری پرانی تہذیب تھی، جو کمبائن کلچر تھا، جو مکس کلچر تھا، اس کی روشنی، اس کا عکاسی، اس کا پرتبمب، اس کا ریفلیکشن ملتا ہے. ملک کی تقسیم کے بعد اس تہذیب کو شدید نقصان پہنچا. شدید کہتے ہیں بہت نقصان پہنچا جب ملک تقسیم ہوا. ان کے قصوں کے اکثر کردار، یعنی اکثر کریکٹر، لکھنؤ کی اس مہذب اور شاعرانہ فضا سے متعلق تھے جو ہندو یا مسلمان ہونے کے باوجود ایک مشترکہ نظام زندگی میں یقین رکھتے تھے. ایک کمبائنڈ لائف اسٹائل کو جینا چاہتے تھے لوگ. وہی کلچر چاہتی تھی. ہندوستان کی تقسیم قرۃ العین حیدر کی یہاں ایک ہولناک کہتے ہیں ڈراؤنی انسانی المیہ کے طور پر سامنے آتی ہے. المیہ کہتے ہیں حادثہ. بلا شبہ قرۃ العین حیدر اردو فکشن کا سب سے اہم نام ہے. ادبی زندگی کے آخری 30 برس انہوں نے دلی کے آس پاس گزارے. 21 اگست 2007 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں قرۃ العین حیدر کا انتقال ہوا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قبرستان میں دفن ہوئی. جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی میں ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں کے قبرستان میں وہ دفن ہوئی ہیں. تو ولادت کہتے ہیں پیدائش کو، معروف کہتے ہیں مشہور، جانا پہچانا. تعینات کہتے ہیں مقرر. دل برداشتہ کہتے ہیں مایوس، دکھی. دستاویزی فلم وہ فلم جس کی بنیاد حقیقی واقعات پر ہو. ادارت کہتے ہیں اخبار یا رسالے کی ترتیب کا کام. ادارت. سوانح ناول وہ ناول جس میں حالات زندگی کا بیان ہو. رپورتاج کسی آنکھوں دیکھے واقعے کا ادبی انداز میں تذکرہ. وزٹنگ پروفیسر، مہمان پروفیسر. اعتراف، ماننا، تسلیم کرنا، مشترکہ تہذیب، رہنے سہنے کا ایک جیسا طریقہ. عکاسی، عکس یا تصویر اتارنا. مہذب کہتے ہیں تہذیب یافتہ. تو قرۃ العین حیدر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ قرۃ العین حیدر کی پیدائش علی گڑھ میں ہوئی
اور 20 جنوری 1928 کو ہی علی گڑھ میں۔ قرۃ الحیدر کے والد بھی کیا نام تھا؟ والد کا نام تھا سید سجاد حیدر یلدرم، اور والدہ کا نام تھا نظر سجاد حیدر۔ سجاد حیدر علی گڑھ میں کس عہدے پر فائز تھے؟ رجسٹرار تھے، پہلے رجسٹرار وہی ہوئے ایم یو کے۔ قرۃ الحیدر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ ابتدائی تعلیم ہوئی ہے اس میں دہرادون میں۔ قرۃ الحیدر نے پہلی کہانی کس عمر میں لکھی؟ 11 سال کی عمر میں لکھی، بی چوہیا کے نام سے۔ قرۃ الحیدر کو کون کون سے اعزاز ملے؟ پدم شری، پدم بھوشن، ساہتیہ اکیڈمی، گیان پیٹھ سب ملے۔ اور قرۃ الحیدر کا انتقال کب ہوا؟ قرۃ الحیدر کا انتقال ہوا ہے 21 اگست 2007 کو نوئیڈا میں۔ پورٹ بلیئر جزائر انڈمان نکوبار کی راجدھانی ہے۔ انڈمان نکوبار کی راجدھانی کیا ہے؟ پورٹ بلیئر۔ اچھا صاحب، صحت بخش صحت دینے والا، زندگی بخش زندگی دینے والا، ان دونوں لفظوں میں صحت اور زندگی دو اسموں کو بخش کے ساتھ جوڑا گیا۔ دونوں لفظ اسم فاعل ہیں۔ بخش جیسے لفظوں کو جو طرح استعمال نہیں ہوتے لاحقہ کہتے ہیں۔ اچھا، چلیے صاحب، یہ بھی آپ کا مضمون پورا ہو گیا۔ آپ کا نیکسٹ مضمون ہے لالچ۔ لالچ۔ امرت والا آ گیا۔ امرت کہتے ہیں وہ پانی جس کو پی کے موت نہ آئے، اردو میں کہتے ہیں آب حیات۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ مترادف۔ امرت آب حیات۔ گرانی کہتے ہیں بھاری پن۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ یہ جانی پہچانی آواز اس ادھیڑ عمر غریب آدمی کی ہوتی تھی جو چمڑے کی بڑی سی مشک پیٹھ پر لادے شہر کی سڑکوں پر پانی بیچا کرتا تھا۔ وہ دن بھر یوں ہی چلاتا رہتا، تب کہیں جا کر 4 پیسے کماتا تھا۔ اس کا اصل نام تو شاید ہی کسی کو معلوم ہو، لیکن پیشے کی نسبت سے لوگ اسے مشکوب کہہ کر پکارتے تھے۔ غریب کا الٹا امیر، غریب کی جمع غربا، امیر کی جمع امرا۔ ایک دن مشکوب صبح ہی سے اپنی مخصوص آوازیں لگا کر سڑکوں کے چکر کاٹتا رہا، لیکن شام تک وہ اتنے پیسے بھی نہ کما پایا جن سے وہ پیٹ بھر کھانا کھا سکتا۔ مایوسی کے عالم میں کھڑا کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک اجنبی مسافر پر پڑی۔ مسافر کے دھول میں اٹے کپڑوں سے لگتا تھا کہ وہ ایک لمبی مسافت طے کر کے آ رہا ہے۔ لمبی مسافت کہتے ہیں سفر، دوری، اور خوب تھکا ہوا بھی ہے۔ مسافر نے مشکوب کی طرف دیکھا۔ مشکوب دل ہی دل میں خوش ہوا کہ چلو آخر کار ایک گاہک تو ہاتھ آیا۔ اس نے پاس جا کر آواز لگائی، امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی، اپنی پیاس بجھاؤ اور تھکان کو دور بھگاؤ۔ مسافر نے کہا، بھائی مسافتیں طے کرتے کرتے تو خود ہی ایک سفر بن گیا ہوں۔ اس وقت بھی بہت دور سے آ رہا ہوں، تھک کر چور ہو گیا ہوں، پیاس بہت لگ رہی ہے، مگر کیا کروں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مشکوب کو اجنبی مسافر پر رحم آ گیا۔ اس نے مسافر کو نہ صرف پانی پلایا بلکہ ایک رات اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت بھی دی۔
مسافر خوشی خوشی اس کے ساتھ چل دیا۔ صبح ہوتے ہی مسافر اٹھ کھڑا ہوا اور مشکوب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا، بھائی آپ بڑے مہربان آدمی ہیں۔ مہربان آدمی، اس دو لفظ ہیں، مہربان آدمی۔ مہربان کیا ہے؟ صفت، آدمی کیا ہے؟ اسم۔ اور اگر یہی ہو جائے کہ آدمی کی مہربانی، تو دونوں ہی جو ہے وہ اسم ہو جائیں گے۔ تو مہربان آدمی، مہربان صفت اور آدمی اسم۔ آپ بڑے مہربان آدمی ہیں، آپ نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی ہے۔ نیکی کا الٹا ہوتا ہے بدی کی ہے۔ آپ کی مہمان نوازی کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں۔ چاہتا ہوں کہ رخصت ہونے سے پہلے آپ کو ایک مجرب نسخہ بتا دوں۔ مجرب کہتے ہیں آزمایا ہوا، مجرب، آزمایا ہوا، مجرب نسخہ بتا دوں۔ یہ دوا آپ جس مریض کو بھی دیں گے وہ بہت جلد تندرست ہو جائے گا، اس کی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ اس کے ساتھ یہ کتاب مشکوک کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس کتاب میں اس دوا کی تیاری کا نسخہ اور طریقہ سب کچھ درج ہے۔ ہدایت پر پورا عمل کیجیے گا، انسٹرکشن پر پورا عمل کیجیے۔ ہدایت کی جمع ہوتی ہے ہدایات۔ اور یاد رکھیے کہ کسی بھی غریب آدمی سے دوا کی قیمت نہ لیجیے گا، ورنہ دوا کا اثر جاتا رہے گا۔ اس عنایت کے لیے مشکوب کا رواں رواں اجنبی مسافر کا شکر گزار ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مسافر کا نام جاننا چاہتا تھا، لیکن اس سے پیشتر مطلب پہلے کہ مشکوب کچھ کہہ پاتا، مسافر چلتا بنا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دن سے مشکوب نے سڑکوں پر پانی بیچنا بند کر دیا، کتاب میں درج نسخے پر عمل کر کے دوا تیار کی اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا، ابتدا کہتے ہیں شروعات، ابتدا میں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ مشکوب کی دوا میں اتنا زبردست اثر ہوگا، لیکن جیسے جیسے مریضوں کو اس کی دوا سے شفا ہونے لگی، شفا کہتے ہیں فائدہ، لیکن جیسے جیسے مریضوں کو اس کی دوا سے شفا ہونے لگی، ان کی تعداد بڑھتی گئی، لوگ شفا خانے پر مریضوں کا ہجوم رہنے لگا اور مشکوک کو لوگ حکیم مشکوک کے نام سے مخاطب کرنے لگے۔ حکیم کی جمع کیا ہوتی ہے؟ واحد جمع، حکیم کی جمع ہوتی ہے حکمہ، حکمہ۔ اجنبی کی ہدایت کے مطابق وہ غریبوں کو مفت دوا دیتا تھا، البتہ امیروں سے خوب پیسے لیتا تھا۔ لوگ مشکوب کی حکمت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ مشکوب روز بروز خوشحال ہوتا گیا۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا سا گھر بنا لیا اور ایک خوبصورت عورت سے شادی کر کے بڑے آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ جوں جوں مشکوب کی دولت بڑھتی گئی، لالچ اسے بہکانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ غریبوں کو مفت دوا دے کر اس نے سخت غلطی کی ہے۔ اگر وہ ایسی غلطی نہ کرتا تو آج شہر کا سب سے بڑا دولت مند شخص بن گیا ہوتا۔ اگلے دن ایک بے حد غریب آدمی اپنے بیمار بچے کے لیے دوا لینے آیا۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور بدحالی کو دیکھتے ہوئے بھی حکیم مشکوب نے دوا دینے سے پہلے اس سے فیس طلب کی، فیس مانگی۔ اس غریب نے اپنی مجبوری بیان کر دی، لیکن حکیم نے اس کی بے کسی پر غور نہ کیا۔ غریب بیچارہ رونے لگا اور بولا، حکیم صاحب یقین مانی میرے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہیں، خدا کے لیے میرے بچے کی جان بچا لیجیے، یہ میرا اکلوتا بچہ ہے، حکیم صاحب خدا کے واسطے۔ حکیم مشکوب غصے میں لال پیلے ہو کر چلائے، لال پیلا ہونا بہت غصہ ہونا، نکل جاؤ یہاں سے، یہاں کوئی خیرات نہیں بٹ رہی ہے، جو منہ اٹھائے خالی ہاتھ چلے آتے ہو، بھاگو یہاں سے ورنہ۔ غریب بیچارہ تو مایوس لوٹ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی حکیم کی دواؤں کا اثر بھی فوراً زائل ہو گیا۔ زائل کہتے ہیں ختم ہو گیا۔ دوا کو بے اثر پا کر وہ کتاب تلاش کرنے لگا۔ کتاب غائب ہو چکی تھی۔ ادھر حافظہ بھی جواب دے چکا تھا۔ حافظہ کہتے ہیں یادداشت۔ لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ مجرب نسخہ یہ اسے یاد نہ آیا۔ مریضوں کا ہجوم منتشر ہونے لگا، مریضوں کی بھیڑ تھی وہ ختم ہونے لگی، بکھرنے لگی، آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ جلدی اس کی تمام جمع پونجی ختم ہو گئی۔ رفتہ رفتہ مکان بھی نیلام ہو گیا۔
اور پھر وہ غریبی کی اسی حالت میں پہنچ گیا جہاں سے اس کے دن پھرے تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، پرانی مشق کی مرمت کروائی، اب پھر وہی مشق تھی اور وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں اور مشکوب کی وہی صدائیں۔ صدا کے معنی آواز۔ سواد سے جو صدا ہوتی ہے اس کا مطلب آواز ہوتی ہے، اور سین سے جو صدا ہوتی ہے اس کا مطلب ہمیشہ۔ مرتا کیا نہ کرتا، پرانی مشق کی مرمت کروائی، اب پھر وہی مشق تھی، وہی مشکوب، شہر کی وہی سڑکیں، مشکوب کی وہی صدائیں۔ امرت والا آ گیا، کیا خوب رنگ جما گیا، جو پیے میرا پانی رہے گرمی نہ گرانی، پیو میرا ٹھنڈا پانی۔ دن بھر شہر کی سڑکوں پر چلتے چلتے وہ بہت کمزور ہو گیا، پھٹے بانس کی طرح آواز بھی بے سری ہوتی گئی، لیکن مشق پیٹھ پر لادے وہ بدستور سڑکوں پر گھومتا رہا۔ ایک دن وہ حسب معمول گرد آلود سڑکوں پر چکر لگا رہا تھا۔ گرد آلود کہتے ہیں دھول بھری، گرد معنی دھول۔ چکر لگا رہا تھا کہ دور ہی سے اس نے ایک سانڈنی سوار کو دیکھا۔ مشکوب اس کی طرف بڑھا تو مسافر نے کہا، مشکوب بھائی، میں ایک بے یار و مددگار مسافر ہوں، رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اندھیرا چھانے کو ہے، ایک رات کے لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دیں تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ مشکوب اس دن کسی اجنبی کو اپنے گھر ٹھہرانے کے حق میں نہ تھا، مگر مہمان نوازی کے سماجی ضابطوں سے منہ موڑنا بھی بد اخلاقی سمجھتا تھا۔ بادل ناخواستہ بولا، یعنی دل کے نہ چاہتے ہوئے بھی بولا، ٹھیک ہے چلیے آج رات آپ میرے گھر پر ہی ٹھہریے۔ مگر مہمان نوازی کے سماجی ضابطوں سے منہ موڑنا بھی بد اخلاقی سمجھتا تھا۔ بادل ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی بولا، ٹھیک ہے چلیے آج رات آپ میرے گھر ہی پر ٹھہریے۔ گھر پہنچ کر مشکوب سے جو بھی بن پڑا کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو مسافر نے مشکوب کی مہمان نوازی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، بھائی آپ بہت نیک آدمی ہیں، آپ کی مہمان نوازی انعام کی مستحق ہے۔ انعام کی جمع ہوتی ہے انعامات، مگر اس وقت پیش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، خیر جو کچھ بھی ہے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ میں کیمیا گر ہوں، کیمیا گر کہتے ہیں سونا بنانے کا فن جاننے والا، ہنر جاننے والا، اور سونا بنانے کی ترکیب جانتا ہوں۔ یہ راز میں آپ کو بھی بتا دوں گا، مگر یاد رکھیے کہ سونا ایک قومی دولت ہے۔ قوم کے کروڑوں غریب مزدور جب مل کر کام کرتے ہیں تو دیش کی یہی مٹی سونا اگلنے لگتی ہے۔ سونے کو پیدا کرنے والے دراصل غریب لوگ ہیں، اس لیے آپ کو بھی اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے بعد اپنی باقی دولت کو غریب عوام کی بھلائی کے کاموں میں لگانا ہوگا۔ لیجئے یہ کتاب سونا بنانے کے راز، میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ نظر مانی بھیٹ۔ نظر کرتا ہوں، اسے سنبھال کر رکھیے۔ یہ کہتے ہوئے مسافر نے مشکوب کو وہ کتاب پیش کی۔ اسی رات مسافر اور مشکوب نے مل کر کام کیا اور سونے کی کچھ اینٹیں بھی تیار کر لیں۔ سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر مشکوب حیرت سے بت بنا کھڑا رہا۔ وہ مسافر کو دروازے تک چھوڑنے بھی نہ جا سکا اور مسافر چلا گیا۔ مسافر کے چلے جانے کے بعد مشکوب کافی دیر تک سوچتا رہا کہ اگر لوگوں کو میرے سونے کا پتہ چل گیا تو وہ اسے چرا لیں گے، اور اگر میں یہ سونا غریبوں کو بانٹتا رہا تو خود دولت مند کیسے بنوں گا۔ لالچ نے ایک بار پھر اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا۔ اس نے فیصلہ کیا، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، میں خود امیر بنوں گا، لوگ میری عزت کریں گے اور میں ٹھاٹھ سے رہوں گا۔ میں اپنا سونا بیکار نہیں لٹاؤں گا، کسی کو نہیں دوں گا۔ مسافر کے ساتھ مل کر بنائی ہوئی سونے کی اینٹوں سے مشکوب نے پھر ایک مکان خریدا، اچھے قالین بچھائے، قیمتی سامان سے گھر کو سجایا اور عیش و آرام سے زندگی بسر کرنے لگا۔ کچھ ہی عرصے بعد جب مشکوب کے پاس سے سونے کی تمام اینٹیں ختم ہو گئیں تو اسے مستقبل کی فکر ہوئی۔ مستقبل کہتے ہیں فیوچر۔ اس نے فوراً مسافر کی دی ہوئی کیمیا کی کتاب اٹھائی، لیکن یہ دیکھ کر اس کا سارا نشہ ہرن ہو گیا کہ وہ قیمتی کتاب تو پتھر میں بدل چکی ہے۔ مستقبل میں روزی کے تمام دروازے بند ہوتے دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ پھر سے سڑکوں پر گھوم کر پانی بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دن جب حسب معمول روز کی طرح حسب معمول مشق اٹھائے چکر لگا رہا تھا کہ گھوڑ سوار اس کے بالکل قریب آ کر کہنے لگا، ارے مشکوب،
مجھے پہچانتے نہیں؟ اس سے پہلے ہم 2 بار مل چکے ہیں. پہلی بار میں نے تمہیں ایک لاجواب دوا کی تیاری کا نسخہ بتایا تھا، مگر لالچ میں آ کر تم نے غریبوں کو بھی نہ بخشا اور ان ناداروں سے دوا کے منہ مانگے دام وصول کرنے پر تل گئے. مشکوب یہ سن کر گڑگڑایا، میرے محسن، محسن کہتے ہیں احسان کرنے والا، میرے محسن مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا. لالچ اور خود غرضی نے مجھے اندھا کر دیا تھا اور مجھے دیش کے غریبوں سے بیگانہ بنا دیا. اے عظیم انسان مجھے معاف کر دیجئے. مسافر نے کہا، اب مجھے اچھی طرح پہچان لو، لوگ مجھے بو علی سینا کہتے ہیں. میری اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کے لیے وقف ہے، مگر تمہاری سنگ دلی نے میری محنت پر پانی پھیر دیا. سنگ دلی کہتے ہیں پتھر دل، اور 2 قیمتی کتابوں کو پتھر بنا دیا. اب یہ پتھر پھر سے قیمتی کتابوں میں اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ تم جیسے سنگ دل لوگ اپنی زندگی غریبوں اور محتاجوں کی بھلائی کے لیے وقف نہ کر دیں. جو بھی شخص ایسا کرے گا اس کے دل کی گرمی ان پتھروں کو پگھلا سکے گی. علم اور عقل سونے سے نہیں خریدے جا سکتے، بلکہ سونا حاصل کرنے کے لیے علم اور عقل کے ساتھ درد مند دل بھی پیدا کرنا پڑتا ہے. یہ کہہ کر بو علی سینا نظروں سے اوجھل ہو گئے. امرت کہتے ہیں آب حیات، وہ پانی جس کے پینے سے موت نہیں آتی. مسافت کہتے ہیں فاصلہ، دوری. مجرب کہتے ہیں آزمایا ہوا، زائل ہونا، مٹ جانا، ختم ہو جانا. جمع پونجی وہ دولت جو بچا کر رکھی جائے. گرانی کہتے ہیں بھاری پن، بادلے ناخواستہ نہ چاہتے ہوئے. مہمان نوازی، مہمان کی خاطرداری. کیمیا گری، سونا بنانے کا عمل. نادار کی جمع جس کے پاس کچھ نہ ہو، مفلس غریب. محسن احسان کرنے والا. سنگ دل پتھر دل بے رحم. اوجھل کہتے ہیں غائب. دیکھیے کچھ محاورے دیے ہوئے اس میں. عقل پر پردہ پڑ جانا یعنی عقل کا جاتے رہنا. نشہ ہرن ہونا، ہوش میں آ جانا. پتھر پگھلانا، مشکل کام کو آسان کر دینا. تھک کر چور ہونا، بہت زیادہ تھک جانا. دیکھیے اس میں ہے مسافر کا مطلب ہے سفر کرنے والا. یہ اس میں فاعل ہے، یعنی ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ ہے، ایک ہوتا فعل. فعل کا مطلب کام، اور فاعل ہوتا ہے یہ کام کا کرنے والا. کام کا کرنے والا، تو جو کام کا کرنے والا ہوگا وہ اسمی تو ہو جائے گا، تو وہ اس میں فاعل ہو جاتا ہے. اس میں فاعل. تو اب اگر یہ مسافر ہے تو مسافر کون ہو گیا؟ سفر کرنے والا. یعنی مسافر کام کر رہا ہے نا، تو اس میں فاعل ہو گیا. تو طلب کرنے والا طالب، شعر کہنے والا شاعر، شکر ادا کرنے والا شاکر، عبادت کرنے والا عابد، اور حفظ کرنے والا حافظ. مسافر، طالب کیسے؟ طلب کرنے والا، مانگنے والا. شاعر کیسے کہتے ہیں؟ شعر کہنے والا. شاکر، شکر ادا کرنے والا. عابد، عبادت کرنے والا. اور حافظ، حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا حافظ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے اس میں ایک نام آیا ہے، تو وہ نام آیا ہے بو علی سینا. بو علی سینا جو ہیں پرانے زمانے کے ایک مشہور حکیم تھے اور سائنٹسٹ تھے، سائنسداں تھے. ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے قانون. ان کی بہت مشہور کتاب ہے، اور یہ ان کا پورا نام ہے بو علی حسین بن عبداللہ بخاری. 22 سال کی عمر میں سیر و سیاحت پر نکلے اور دنیا کی خوب سیر کی. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی جن میں شفا، اشارات اور قانون زیادہ مشہور ہیں. ان کتابوں کے ترجمے دنیا کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں. تمام بڑے سائنسدانوں اور طبیبوں نے اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے. تو یہ مضمون آپ کا پورا ہوا. لالچ، جس میں ایک نام آیا ہے بو علی سینا کا. یاد رکھیے بو علی سینا سائنٹسٹ ہوئے. بو علی سینا، ان کی کتاب ہے قانون، بہت مشہور کتاب ہے. حکمت پر ہے، حکیمی پر ہے.
اب ایک آخری آپ کا چیپٹر بچا ہے اس جو آپ کی نصاب کی کورس کی کتاب ہے جو سلیبس میں ہے یونیورسٹی کے اس میں، اور وہ ہے ڈرامہ۔ آپ ڈرامہ جانتے ہیں، اس میں ڈائلاگ ہوتے ہیں، اس میں سین ہوتا ہے، اس میں کریکٹر ہوتے ہیں جس کو کردار کہتے ہیں۔ تو اس ڈرامے کا نام ہے مہمان۔ اور اس ڈرامہ نگار ہیں ممتاز مفتی۔ ڈرامہ نگار ہیں ممتاز مفتی۔ اس میں کردار ہیں، کردار کہتے ہیں کریکٹر، چرت۔ کون کون ہے؟ ایک تو جمیل ہے، جمیل ہیں دفتر میں اسسٹنٹ کے اسامی پر فائز ہیں، مطلب دفتر میں پوسٹڈ ہے کلرکی پہ، اور ان کی بیوی، ان کا نام ہے سریا۔ یاد رکھیے گا، جمیل اور جمیل کی بیوی سریا، دو لوگ ہیں، اور ان کا ایک نوکر ہے، اس کا نام ہے بدھو۔ بدھو، جمیل، سریا، اور دو ان کے مہمان ہیں، ان کا نام ہے اکبر اور ناز۔ تو یاد رکھیے گا، ایک اکبر ہیں، ایک ناز ہیں، یہ تو مہمان ہیں، باہر کے لوگ ہیں، دوست ہیں، اور وہ جمیل، بدھو اور سریا جو ہیں وہ ادھر ایک کریکٹر ہے۔ اب یہاں سے چلتا پہلا منظر، پہلا سین۔ جمیل کے مکان کا ایک کمرہ ہے، سریا، مطلب سریا کہہ رہی ہے، مطلب سریا، میں پوچھتی ہوں بار بار حساب جوڑنے سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ وہ کیلکولیشن کر رہے ہیں، حساب لگا رہے تھے، تو واحد جمع لکھ لیجئے۔ حساب، حساب کی جمع ہوتی ہے حسابات۔ میں پوچھتی ہوں بار بار حساب جوڑنے سے مشکل حل ہو جائے گی کیا؟ جمیل اپنے آپ سے، 300، 375، یہ ہوئے 400۔ سریا، بار بار گننے سے ان رقموں کی میزان کم ہو جائے گی کیا؟ تو وہ جوڑ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بار بار کیوں جوڑ رہے ہیں، کوئی ان کا میزان ٹوٹل جو ہے کم تھوڑی ہو جائے گا۔ رقم کی جمع ہوتی ہے رقوم۔ جمیل، لیکن اتنی ساری رقم کیسے ادا کریں گے؟ اب کی بار 252 تو تنخواہ کے آئیں گے اور 300 بقایا ملے گا، یعنی کل رقم 552 ہوگی۔ سریا، ٹھیک تو ہے، 532 قرض ادا کر دیں گے، باقی بچے 20 اللہ کے فضل سے ہو جائے گا گزارا۔ جمیل، تم تو مذاق کرتی ہو، 20 روپے میں مہینہ کیسے گزرے گا؟ سریا، اگر میں کہوں اللہ کے فضل سے ہو جائے گا تو کہتے ہیں مذاق کرتی ہو، اور جب آپ خود کہا کرتے ہیں تم نہیں سمجھتی سریا اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا اس وقت۔ جمیل، لا حول ولا قوت، پھر وہی مذاق، ذرا سنجیدگی سے سوچو نا۔ سریا، میں کیا سوچوں، میری سنتا کون ہے؟ دروازے پر کھٹکھڑا ہوتا ہے۔ جمیل، ہاں یہ کون؟ بدھو، او بدھو۔ سریا، ہوگا ہمارے ہی کوئی دوست، ادھر چائے کا وقت ہوا ادھر کوئی آ پہنچا، کیوں نہ آئے، اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھر ہے، اب ان کو کیا معلوم کہ اندر سے کیا حالت ہے۔ بدھو آ کر، جی بابو جی۔ جمیل، کھڑا کیا ہے، باہر جا کر دیکھ کون آیا ہے۔ بدھو، بہت اچھا بابو جی، باہر جاتا ہے۔ جمیل، نوکر بھی وہ لائے ہیں چن کر جس کا جواب نہیں۔ بدھو داخل ہو کر، باہر تو کوئی نہیں ہے بابو جی، یہ پرچی سی پڑی ہے، پڑی تھی ڈیوڑی میں۔ سریا، دکھا دو۔ بدھو پرچی سریا کو دکھاتا ہے، جا تو اب جا کر کپڑے استری کر۔ بدھو، اچھا جی۔ سریا، اے اللہ، یہ تو ایک اور بل ہے۔ جمیل، ایک اور بل؟ سریا، پانی کے بل ہے 15 روپے 12 آنے کا۔ جمیل، اتنا بل؟ سریا، اس وقت تو پرواہ نہیں ہوتی جب آپ نہاتے لگتے ہیں، گھنٹوں شپا شپ ہوتی رہتی ہے۔ جمیل، میں تو صرف ایک بار نہاتا ہوں، 2 بالٹیاں ڈالی ہوں، باہر نکلا ہے، البتہ تم دن میں 32 مرتبہ ہاتھ منہ دھوتی ہو۔ سریا، توبہ ہے، فضول خرچ خود ہیں اور الزام مجھ پر دھرتے ہیں۔ جمیل، اب یہ 16 روپے اور بڑھ گئے پانی کے بل کے۔ سریا، ہے میں تو بھول گئی، ایک بل اور بھی ہے۔ جمیل، نہ خدا کے لیے اسے بھول ہی رہو ورنہ اپنا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سریا، وہ بل بھی تو ہے ڈاکٹر کا۔ جمیل، اوہ وہ تو بڑا ضروری ہے۔ سریا، میرا کیا ہے، میں تو کبھی بیمار پڑتی ہی نہیں، آپ ہی مہینے میں ایک بار شیشی بھروا کر لے آتے ہیں ڈاکٹر سے۔ جمیل، بیمار پڑ جاتا ہوں اگر میں تو میرا کیا قصور ہے؟ سریا، اور کیا میرا ہے؟ جمیل، اب لڑنے سے کیا فائدہ، سوال تو یہ ہے کہ کیا کریں۔ سریا، مجھ سے پوچھتی ہو تو میں تو کہوں گی تمام بل ادا کر دیجئے۔ جمیل، تمام بل ادا کر دیں تو خود یتیم خانے میں جا کر داخل ہو جائیں یا پیٹ پر پتھر باندھ لیں۔ سریا، دیکھیے اس مصیبت سے نکلنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مصیبت کی جمع ہوتی ہے مصائب۔
مصیبت کی جمع ہوتی ہے مصائب کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ روز کے بہانے اب نہیں چلیں گے، بہتر یہی کہ ہم بل ادا کریں اور 1 مہینے کی چھٹی لے کر کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں۔ اتفاق سے بچوں کی چھٹیاں ہیں، صرف آپ ہی کو چھٹی لینے پڑے گی۔ جمیل بھائی واہ کیا بات سوجی ہے سوریا، اس طرح اس ماہ کا خرچ بھی نہ ہوگا، ماہ مانی مہینہ کا خرچ بھی نہ ہوگا اور قرضہ بھی سارے کا سارا ادا ہو جائے گا۔ جمیل خدا کی قسم بڑی اچھی تجویز ہے۔ تجویز کی معنی رائے۔ اور تجویز کی جمع ہوتی ہے تجاویز۔ سوریا صرف جانے آنے کا کرایہ لگے گا۔ جمیل تمہیں کل ہی چھٹی کے لیے درخواست دے دوں؟ جمیل سوریا مل جائے گی کیا؟ جمیل کیوں نہیں، افسر بیچارہ بڑا اچھا ہے، اگر کل درخواست دوں تو پرسوں سے چھٹی منظور ہو جائے گی اور کل تنخواہ اور بقایا کے دونوں بل بھی مل جائیں گے۔ سوریا تو پھر ہم کل بل وغیرہ ادا کر کے شام کی گاڑی سے روانہ ہو جائیں۔ جمیل ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ کہ جائیں کہاں؟ سوریا لو ایک ہی تو جگہ ہے جانے کے لیے۔ جمیل وہ کون سی؟ سوریا اے ہے ناز کے یہاں اور کہاں، اللہ کے فضل سے کھاتا پیتا گھرانہ ہے، ملازمت بھی ہے اور ایمان کی بات یہ ہے کہ عید کی چاند کی طرح ہماری راہ دیکھتی ہے۔ جمیل ہاں بھائی ہے بڑی محبت والی، اور اس کے میاں اکبر بھی خوب آدمی ہے، واہ واہ۔ سوریا پردہ وہ نہیں کرتی، نہ میں اکبر صاحب سے پردہ کرتی ہوں، پھر ان کا گھر بھی صاف ستھرا اور فراخ ہے، اور پھر شملہ فراخ کہتے ہیں کھلا ہوا، منظر بھی خوبصورت اور آب و ہوا بھی اچھی ہے۔ جمیل واہ واہ بیگم کیا بات پیدا کی، وہی بات ہوئی نا، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، ایک تو قرضہ اتر جائے گا اور دوسرا شملہ کی سیر مفت میں۔ سوریا آپ جو کہتے تھے کوئی تجویز بتاؤ، تو میں نے کہا بتا ہی دو۔ جمیل اس وقت تو کمال کر دیا تم نے سوریا، اگر میں ہفتے اقلیم کا بادشاہ ہوتا تو اس تجویز پر ساری بادشاہی تمہیں بخش دیتا۔ ہفتے اقلیم کہتے ہیں پوری دنیا، ہفتے اقلیم۔ ہفتے اقلیم کہتے ہیں پوری دنیا۔ سوریا پہلے قرضہ تو چکا دیجئے، پھر بادشاہت بخش دینا۔ جمیل قرضہ تو سمجھ لو سب ادا ہو گیا، آج رات یوں بے فکری سے سوئیں گے کہ بس۔ بدو باہر سے بابو جی آ گئے۔ جمیل ہائیں یہ کیا چلا رہا ہے؟ بدو چلاتے ہوئے داخل ہوتا ہے، بابو جی وہ آ گئے۔ جمیل ابے کیا بکتا ہے؟ سوریا کون آ گئے بدو؟ بدو کہہ تو رہا ہوں کہ مہمان آ گئے۔ جمیل مہمان آ گئے؟ سوریا کون مہمان آئے ہیں؟ بدو وہ باہر تانگے سے سامان اتروا رہے ہیں۔ جی سوریا سامان اتروا رہے ہیں؟ بدو ہاں بیگم جی، وہی شملہ والے جو پچھلے سال آئے تھے۔ سوریا ہاں کیا نیاز یہاں پہنچ گئی؟ جمیل یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو خود وہاں جا رہے تھے۔ بدو جی وہی شملہ والی بیگم صاحبہ اور ان کے صاحب باہر جاتا ہے۔ سوریا سر پکا کر بیٹھ جاتی ہے، ہائے یہ کیا ہو گیا؟ جمیل سمجھ لو بیگم تباہ ہو گئے۔ ناز دوڑی داخل ہوتی ہے۔ ناز میں تو تمہیں دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ سوریا شکر اللہ کا میری ناز آئی۔ ناز میں تو کب سے انتظار کر رہی تھی کہ کب انہیں چھٹی ملے اور کب ہم تمہارے پاس پہنچیں۔ اکبر داخل ہوتا ہے۔ اکبر السلام علیکم، کہیے مزاج اچھے ہیں؟ جمیل آئیے اب کی مرتبہ تو بہت راہ دکھائی۔ اکبر ملازم جو ٹھہرے، کل کہیں 2 مہینے کی چھٹی منظور ہوئی اور آج یہاں پہنچ گئے، آنے کی اطلاع ہی نہ دی، حد کر دیا آپ نے۔ اطلاع کہتے ہیں خبر۔ ناز تو اطلاع کی کیا ضرورت تھی، بلکہ میں تو چاہتی تھی ایک دم تمہارے گلے لگ جاؤں ایک دم۔ سوریا مجھے کتنی خوشی ہوئی، دونوں بغل گیر ہوتے ہیں۔ بغل گیر کہتے ہیں گلے ملنا۔ اکبر صاحب آپ کی صحت تو ماشاءاللہ۔ اکبر نہیں بھائی میں تو بالکل دبلا ہو گیا ہوں۔ سوریا میں کہتی ہوں پہلے چائے پئیں گے یا؟ اکبر ہم تو اسٹیشن پر کھانا کھا کے آئے ہیں۔ سوریا کوئی غیر کے گھر تو نہیں آ رہا تھا کہ اسٹیشن پر کھانا کھا کر آتے؟ چھی بھائی جان۔ ناز میں نے کہا بھی کہ سوریا برا مانے گی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ اکبر بھائی غلطی ہو گئی، آئندہ سے نہ ہوگی۔ سوریا تو اب پیاس تو لگی ہوگی نا، آپ اٹھیے نا ذرا۔ ناز بھائی اب تکلف نہ کرنا، تکلیف۔ سوریا اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ جمیل میں ابھی آیا،
جب تک آپ ذرا پسینہ سکھا لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر آج کل پسینہ سوکھتا کہاں ہے، ہنستا ہے، کچھ دیر خاموشی، اکبر اخبار دیکھتا ہے، ناز بیکار بیٹھی ہے۔ ناز دیکھا میری تجویز کیسی رہی، آپ تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اکبر مجھے کیا پتہ کیسا بھی ہوتا ہے۔ ناز کچھ پتہ بھی ہے آپ کو، بیکار سارا دن اللہ ہماری کتابیں لوٹتے رہتے ہیں۔ اکبر ہنستا ہے۔ ناز اب 2 ماہ میں کم از کم 600 روپے بچ جائے گا۔ اکبر بالکل۔ ناز اور 400 مکان کا کرایہ آ جائے گا، یہ ہوا 1000، 1000 میں سے 600-700 کے اچھے جوڑے بن جائیں گے نازلی کے لیے، اور باقی روپیہ شادی پر لین دین کے کام آئے گا۔ اکبر بڑی اچھی تجویز سوجی ہے تمہیں، کیا بات ہے۔ ناز اور نہ پھر کسی کا احسان، نہ گلا، نہ شکوہ، نہ شکایت، اپنی سہیلی کا گھر جس طرح چاہو رہو، جب تک جی چاہے رہو۔ اکبر ہاں بھائی بڑی اچھی سہیلی ہے آپ کی۔ ناز دونوں ہی ایسے اچھے ہیں، کیا بتاؤں۔ بدو داخل ہو کر صاحب سامان لگا دیا ہے آپ کے کمرے میں۔ ناز کون سے کمرے میں لگایا بدو؟ بدو بیگم صاحبہ اسی کمرے میں جہاں آپ پہلے ٹھہرتے تھے، چل کر دیکھ لیجئے۔ ناز ہاں چلیے نا دیکھ لیں اپنا کمرہ۔ اکبر ہاں ٹھیک ہے، 2 مہینے ٹھہرنا ہے یہاں۔ تینوں جاتے ہیں، کچھ دیر اسٹیج خالی رہتا ہے۔ دوسرا منظر، سیکنڈ سین، جمیل اپنے دھیان میں داخل ہوتا ہے، ہاتھ میں اخبار ہے۔ یہ خبر دیکھی آپ نے اکبر صاحب؟ کمرے کو خالی دیکھ کر ارے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ سریا ساتھ ساتھ داخل ہوتی، اپنا کمرہ دیکھنے گئے ہیں۔ جمیل اب کیا ہوگا بیگم، اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ سریا مجھے کیا معلوم تھا کہ یوں ہوگا۔ جمیل تو پھر اب کیا کریں؟ سریا میں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تار کا فارم ہے؟ جمیل معلوم نہیں، شاید ہو، کیوں تار دینا ہے کیا؟ سریا جمیل تو پھر سریا کوئی ایسی تجویز کیجئے کہیں سے تار آ جائے۔ جمیل کہاں سے آ جائے تار؟ سریا کہیں سے آ جائے، علی گڑھ سے آ جائے کہ خالہ سخت بیمار ہیں۔ جمیل خدا نخواستہ خالہ کیوں بیمار ہوں؟ خدا نخواستہ کہتے ہیں خدا نہ چاہے۔ سریا اوہو آپ سمجھتے نہیں، میں کب کہتی ہوں کہ خالہ بیمار ہوں؟ خالی تار ہی آ جائے، پھر اسی بہانے ہم علی گڑھ جانے کو تیار ہو جائیں گے اور ناز کو مجبوراً جانا پڑے گا۔ جمیل اوہو یہ بات ہے، لیکن تار کیسے آئے؟ سریا جھوٹ موٹ کا تار فارم بھر کر دروازے سے پھینک دیں اور دروازہ کھٹکھٹائیں تو بدو اٹھا لائے گا، وہ سمجھیں کہ تار والا پھینک گیا ہے۔ جمیل ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ سریا تو پھر آپ جلدی کریں۔ جمیل اچھا۔ اٹھ کر جاتا ہے، سریا بیٹھ کر بنتی ہے، سوچتی ہے، بدو ٹرے اٹھائے داخل ہوتا ہے، ٹرے میں شربت کا جگ ہے اور 4 گلاس۔ سریا بدو کو دیکھ کر ناز بآواز بلند بھائی جان اب آ بھی جائیے نا۔ ناز و اکبر داخل ہوتے ہیں۔ سریا پانی تو پی لیجئے، پیاس تو لگی ہوگی۔ ناز و اکبر بیٹھ جاتے ہیں، سریا گلاس بھر کر دیتی ہے۔ سریا لیجئے شکنجبی کا شربت۔ ناز بھائی جان کہاں گئے؟ سریا ادھر اپنے کمرے میں ہیں۔ ناز انہیں بلاؤ نا۔ سریا ابھی آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو، شکنجبی کی خوشبو پہنچے گی تو خود بھاگے آئیں گے۔ اکبر سریا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے تم دبلی ہو گئی ہو۔ سریا دبلی تو نہیں بھائی جان، ویسے آپ جانتی ہیں کہ انسان کو فکر لگی ہو تو۔ اکبر فکر کیسی فکر؟ فکر کی جمع ہوتی ہے افکار۔ افکار۔ سریا وہی خالہ کی فکر ہے۔ ناز خالہ کی کون سی خالہ؟ سریا لو ایک ہی تو خالہ ہے میری علی گڑھ میں۔ ناز آخر ہوا کیا خالہ کو؟ سریا تانگے سے جا رہی تھی اپنی سہیلی کی طرف کہ موٹر سے ٹکر ہو گئی۔ ناز ہائے ٹکر ہو گئی؟ سریا ویسے چوٹ نہیں آئی لیکن صدمہ پہنچا ہے۔ ناز شکر اللہ کا میں سمجھی۔ سریا اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مگر جب تک خیریت کی خبر نہ آئے تو فکر لگی ہی رہتی ہے۔ اکبر وہ تو ہے ناز، چلو اب تو اللہ نے فضل کر دیا۔ دروازے پر دستک نوکنگ کھٹکھٹا۔ سریا بدو او بدو باہر جا کر دیکھ دروازے پر کون ہے۔ بدو داخل ہو کر مجھے بلایا ہے بیگم صاحبہ۔ سریا لو دیکھ لو اللہ ہمارا بالکل بدو ہے، کہہ رہا ہوں باہر جا کر دیکھ کون آیا تو، اور تو یہاں آ کر پوچھتا ہے، مجھ سے توبہ ہے۔ جمیل ہاتھ میں تار کا فارم اٹھائے داخل ہوتا ہے۔ سریا تار، سریا تار، سریا ہائے اللہ تار۔ جمیل خالہ کی حالت اچھی نہیں۔ سریا ہائے خالہ، چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ناز پنکھا پانی لاؤ، منہ پہ چھینٹ دو۔ یہ اللہ کیا ہوا میری سریا کو؟ ناز گھبراؤ نہیں، میں ابھی سونے کی دوا کی شیشی لاتا ہوں۔ جمیل فوراً باہر جاتا ہے، بدو بھی پانی لینے کے لیے باہر جاتا ہے۔ اکبر سارا کیا کرایا تباہ ہو گیا بیگم۔ ناز آپ تو چھوٹی سی بات پر گھبرا جاتے ہیں۔ اکبر میں کہتا ہوں ناز ہوش، سریا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اکبر یہ تو بیچاری بے ہوش پڑی ہے، میں کہتا ہوں اچھے بچائے 600 روپے۔ ناز ہوش آہستہ سے، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بدو پانی لے کر داخل ہوتا ہے۔
جمیل شیشی لے کر آتا ہے اور سریا کو سنگھاتا ہے. سریا ہوش میں آتی ہے اور ہوں کرنے کے بعد دفتن چلاتی ہے. دفتن کہتے ہیں ایک دم اچانک. سریا میں تو ابھی جاؤں گی خالہ کے پاس ابھی. ناز اس حالت میں. سریا چاہے کچھ بھی ہو. جمیل اس وقت اسے کچھ نہ کہو ناز بہن، میں ابھی لیے چلتا ہوں، تمہیں گھبراؤ نہیں، خدا خیر کرے، خدا خیر کرے گا. سریا بس کا وقت ہے، ابھی تانگا منگوا لیں اور میرے سوٹ کیس میں 2 جوڑے رکھ دیں. نہیں میں آپ رکھ لوں گی. ناز نہیں. سریا اب میں ٹھیک ہوں، معاف کرنا ناز، مگر مجبوری ہے، مجھے جانا ہی ہوگا. ارے بدو سوٹ کیس لے آ میرا، بھاگ کر جا. بدو بہت اچھا بیگم صاحبہ. سریا وقت کیا ہوا بھائی جان؟ اکبر 1 بجنے میں 10 منٹ ہیں. سریا اوہ وقت بہت کم ہے، آپ جا کر رکھ دیں میرے کپڑے سوٹ کیس میں اور بدو کو بھیج دیں تانگا لانے کے لیے. ہائے ناز کتنا افسوس ہے مجھے، تمہارا سارا پروگرام تباہ ہو گیا، تمہیں کتنی تکلیف ہوئی. جمیل بدو جا فوراً تانگا لیا. بدو ابھی لایا بابو جی. سریا بڑی تکلیف ہوئی تمہیں. جمیل آخر پروگرام خراب ہوا آپ کا. ناز لو اس میں خرابی کی کیا بات ہے، تمہارے ساتھ جائیں گے اور پھر ساتھ ہی میں واپس آ جائیں گے. سریا کیا کہا ساتھ؟ ناز اور کیا؟ سریا نہیں تمہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. ناز نہ سریا، جیسے تمہاری خالہ ویسے میری. آپ جا کر اٹھا لائے نا سوٹ کیس، وقت بہت کم ہے. اکبر جی ابھی لاتا ہوں. سریا لیکن ناز منہ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے. نہ سریا، اس بات میں تمہیں میری ضد ماننا پڑے گی، میں تو ضرور جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. جمیل ایک طرف، یا اللہ تو ہی عزت رکھنے والا ہے. عزت کا الٹا ہوتا ہے ذلت، متضاد. سریا میری بات تو سنو. ناز نہیں میں نہیں سنوں گی. بدو کمرے میں داخل ہو کر وہ آ گئے صاحب، وہ آ گئے. جمیل وہ آ گئے کیا؟ یہ کہہ کر تانگا لے آیا ہے. بدو جی تانگے پر ہی آئی ہیں وہ. جمیل ابے کیا بکتا ہے؟ سریا اسے بات تو کرنے دو، کون آیا ہے؟ بدو مہمان آئے ہیں بیگم صاحبہ. جمیل مہمان؟ سریا کون مہمان؟ کوئی ان سے ملنے آیا کیا؟ بدو نہیں جی نہیں، علی گڑھ والی خالہ آئی ہیں. سریا کیا کہا؟ جمیل ارے اکبر ہاں. بدو وہ جو علی گڑھ والی خالہ ہیں وہ آئی ہیں، تانگے سے سامان اتروا رہی ہیں. سریا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی. میرے اللہ. جمیل بے ساختہ قہقہا مار کر ہنستا ہے جیسے ہسٹیریا کا دورہ پڑ گیا ہو. ناز اور اکبر اس کا حیرانی سے منہ دیکھتے ہیں. اکبر جمیل یہ کیا ہو گیا، تمہیں کیا بات ہے؟ جمیل الٹی ہو گئی سب تدبیریں. پردہ گرتا ہے. دیکھیے آخر میں اس میں ایک شعر دیا گیا ہے، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا. یہ میر تقی میر کا بہت مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے یہاں دے دیا ہے. تو یہ ایک ڈرامہ تھا مہمان، اور مہمان کا الٹا ہوتا ہے میزبان. مہمان کا الٹا میزبان. مہمان جو باہر سے آتا ہے، میزبان جو گھر کا آدمی ہوتا ہے. تو یہ آپ کا یہ ڈرامہ ہے، اور اس میں میزان کہتے ہیں ترازو، یہاں مراد حساب ہے. بقایا باقی، گزارا بسر اوقات، لاحول بلا قوت. عربی فقرہ، یہاں یہ فقرہ نہایت بیزاری اور ناپسندیدگی کے اظہار کے لیے کہا جاتا ہے. دیوڑی کہتے ہیں پرانے زمانے کے گھروں کے باہر کوٹری. ہارٹ فیل ہونا، دل کی حرکت بند ہو جانا یعنی موت واقع ہو جانا. تجویز کہتے ہیں مشورہ، رائے، فراخ، کشادہ، وسیع. عام کے عام گٹھلیوں کے دام یعنی دوہرا فائدہ. اقلیم کہتے ہیں ملک، دیس. ہفت اقلیم 7 ملک مراد پوری دنیا. پرانے زمانے میں کرۂ ارض کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر حصہ اقلیم کہلاتا تھا. اللہ ماری جس پر اللہ کی مارو، ایک قسم کا کوسنا. لینے دینے پڑنا، نفع کی بجائے نقصان ہونا. تار، ٹیلی گرام، شکنجبی، لیموں کے عرق کا پکا ہوا شربت. کیا کرایا تباہ ہو جانا، بنایا منصوبہ ناکام ہو جانا. تو یہ آپ کا پورا یہ مضمون بھی ہو گیا. اور اس میں عام کے عام گٹھلیوں کے دام یہ کہاوت ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دوہرا فائدہ ہونا. تو آپ کو ہم بتا چکے ختمہ، سکتہ، رابطہ، واوین یہ بھی لکھوا چکے ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا. اور یہ آپ کا یہ ڈرامہ تھا، یہ ڈرامہ پورا ہو گیا. اور اب ٹھیک سے اس کی تیاری ہونی ہے. پورے آپ کے تمام جتنے مضامین تھے، چیپٹر تھے، وہ پورے کرا دیے ہیں، ماں کا خواب سے لے کر اور مہمان تک. یہ تقریباً آپ کے جو اس میں چیپٹر ہیں، آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے NCERT کی،
اس میں 22 مضامین ہیں. اس میں نظمیں بھی ہیں، گیت بھی ہے، انشائیہ بھی ہے، کہانی بھی ہے، ڈرامہ بھی ہے اور سفر نامہ بھی ہے. یہ سب ہم نے آپ کو ایک ایک کے بارے میں سب کو لکھوایا تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ. آپ اس کو ٹھیک سے یاد کریے اور جس کی میننگ لکھے ہوئے نہ ملے آپ اس کو ویڈیو چلائیں گے تو اس میں وہ میننگ بھی ہم نے آپ کو بول دیے ہیں، اس کو سمجھنا بھی پڑے گا. اور جتنی نظمیں ہیں وہ بھی ہیں، ان نظموں کو کئی بار سنیے تاکہ ان کی مصرے، ان کی پنکتیاں یاد ہو جائیں. اگر ایک پنکتی یا ایک مصرع یا ایک لائن دی ہوگی تو دوسری لائن کون سی صحیح ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 4 آپشنز میں. ٹھیک ہے، تو ہماری آپ کے ساتھ نئے خواہشات ہیں کہ بہت شاندار آپ کا پیپر ہو، جب بھی ہو اور جلدی ہوگا، تو آپ اس کو ٹھیک سے تیاری کریں انشاءاللہ. اوکے.